ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیجئے، میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے، یہ بات ہر مسلمان کے کان میں پہنچ جائے۔ کیا بات پہنچ جائے؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ اور وہ تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، جمع کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، اور وہ تجارت جس کے نقصان ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ مکانات جو بڑے خوبصورت اونچے بناتے ہو اور جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں جن کو گنایا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم کو پسند ہیں۔ یہ چیزیں تمہارے دل میں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں دین کو بچانے اور دین کو پھیلانے کی کوشش کرنے سے، وجہاد فی سبیلہ، فتربصوا، انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا، یاد دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غصے کا اظہار فرمانے کے بعد ایمان والوں کو ان کے نتیجے کا، ان کے رزلٹ کا حکم سنانے کے بعد کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر انتظار کرو اللہ کا فیصلہ کیسا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، یاد کرو اس وقت کو، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت جگہوں پر مدد فرمایا ہے، بہت مقامات پر، بہت سی جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد فرمایا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد فرمایا ہے۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کل 313 ہی تو تھے۔ مسلمانوں تمہارے پاس کیا صلاحیت تھی؟
تمہاری تعداد نہیں تھی، تمہارے پاس اسلحے نہیں تھے، تمہارے پاس تجربہ نہیں تھا، تمہارے پاس مال و دولت کا انبار نہیں تھا، اور وہ تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمن، ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے ساری صلاحیتیں موجود تھیں، وہ تم سے زیادہ تعداد میں تھے، وہ تم سے زیادہ طاقت میں تھے، وہ تم سے زیادہ اسلحے میں تھے، وہ تم سے زیادہ دولت میں تھے، ہر چیز میں تم سے زیادہ تھے، لیکن اللہ کی مدد کس کو ملی؟ تم کو ملی، ایمان والو تم کو ملی۔ ایسی تاریخی فتح تمہیں نصیب ہوئی کہ تاریخ انسانیت میں ویسی فتح نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی، نہ کبھی ہوئی نہ آگے ہو سکتی۔ ہر مقام پر اللہ نے تمہاری مدد فرمایا، اور پھر ایک خاص واقعہ کا ذکر فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین میں بھی تمہاری مدد فرمایا۔ حالانکہ تمہاری غلطیوں نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا تھا، اگر اللہ کی مدد وہاں نہیں آتی تو شاید تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، اس وقت تمہارے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم بہت ہیں، ہماری تعداد بہت ہے، لیکن تمہارا زیادہ ہونا تم کو نفع نہیں پہنچا سکا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، کچھ بھی نفع نہیں دے سکا تمہارا زیادہ ہونا۔ کوانٹیٹی میں، گنتی میں تمہاری تعداد دشمنوں کے مقابلے میں بہت تھی، تم 10-12 ہزار تھے، اور تمہارے مقابلے میں جو دشمن آئے تھے حنین میں وہ کل 4000 تھے۔ مگر تمہارے دل میں بات آ گئی کہ جب ہم بدر میں 313، اور ابھی چند مہینے پہلے بدر کا واقعہ ہوا، ہم نے وہاں پر بازی مار لیا، تو حنین میں تو ہمارا سمندر ٹھاٹھے مار رہا، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، اور یہ گنتی کے 4000 ہیں، اور ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ بات جو تمہارے دل میں آ گئی، اور تمہیں یاد نہ رہا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، فتح تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ بات نہیں یاد رہی، تم کو اپنی تعداد تو نظر آ گئی، اور دشمنوں کی کم تعداد پر بھی تمہاری نظر چلی گئی، مگر اللہ پر تو نظر نہیں گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کسی چیز نے تمہیں کامیابی نہیں دلایا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حالت یہ ہو گئی کہ زمین اتنی وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، گھٹن ہونے لگی، تمہارے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا اس میدان میں، حنین میں۔ ثم ولیتم مدبرین، تم بھاگ گئے پیٹ پھیر کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا میدان میں تنہا چند افراد کے ساتھ، اور جان بچا کے بھاگے۔ حنین کا واقعہ ہوا ہے بدر کے چند مہینوں کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح، بڑی کامیابی بدر میں عطا فرمایا، پھر مسلمان فتح مکہ کے بعد، اس سے غلطی ہو رہی، حنین کا واقعہ ہوا ہے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کی کامیابی تو بہت بڑی کامیابی، جس مکہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا، اللہ کے نبی کے قتل کر دینے کا پروگرام بنایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا، مسلمانوں کی حفاظت ہوئی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ چند ہی مہینوں کے بعد قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، ان دونوں نے سازش کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف یلغار کر دیں، اور انہوں نے 4000 کی فوج تیار کر لیا،
اور وہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر تیار تھے۔ یہ خبر سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ ہم پر حملہ کریں اس سے پہلے ہم ان پر چڑھیں، ہم ان کا انتظار نہیں کریں۔ حکم دے دیا اور حضور خود سے فوج لے کر حنین پہنچ گئے، جو پہاڑوں کے نیچے ڈاؤن ایریا ہے وہاں۔ اب وہ آگے وہیں جمع تھے سب بنو حوازن اور ثقیف والے، لیکن پہلے ہی راؤنڈ میں دشمنوں کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ تو بھاگ گئے، اب یہ مال جمع کرنے لگے۔ ہوتا یہی ہے جنگ میں، جب فتح نصیب ہو جاتی ہے اور دشمن بھاگ جاتا ہے تو لوگ یہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تو مال جمع کرو، اور وہ پیچھے ہٹے دشمن، اور پیچھے ہٹ کر وہ ایک جگہ جم گئے اونچائی پر۔ ان میں کا ہر فرد، مرد و عورت، سب تیر اندازی جانتے تھے۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک فرد، مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، بڑا بھی، اور سب موبائل چلانا جانتے ہیں۔ کہ یہ غلط ہے کیا؟ اگر کسی مسلمان کو غلیل دے دیجئے تو پوچھے گا الٹا کدھر ہے، سیدھا کدھر ہے، اس کا کون سا حصہ دانے ہاتھ میں پکڑیں، بائیں ہاتھ میں پکڑیں۔ ہاں، ان میں کا ہر ایک فرد تیر چلانا جانتا تھا، اور اس نے مورچہ سنبھال لیا اونچائی پر، اور اللہ کے رسول مسلمانوں کے ساتھ ڈاؤن ایریا میں ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک وقت میں 4-4 ہزار تیر برسے ہیں مسلمانوں پہ، ایک ایک وقت میں بارش کے بوندوں کی طرح سے تیر برس رہے تھے مسلمانوں پہ، اور مسلمان مال جمع کر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جو واقعات ہیں اس کو بیان کرنا مجبوری ہے تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو جائے۔ اب جب اتنی تیر کی برسات ہوئی تو کہاں پاؤں جمے گا؟ بھاگے، پھر تو اللہ کے رسول اکیلے پڑے رہ گئے میدان میں۔ چند صحابہ کرام تھے، 10 یا 12 یا جو بھی تعداد، بہت تھوڑی تعداد، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا اور ہمت اور حوصلے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ کبھی شکست کا تصور نہیں فرماتے تھے۔ حضور کے منہ پہ الفاظ رد سکے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، تم لوگ آؤ۔ پھر حضور نے اپنے چچا سے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کہ مسلمانوں کو آواز دیجیے، کہاں بھاگ رہے ہیں ڈر کے مارے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مسلمان میدان میں جمع ہوئے اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ فتح نصیب فرمایا۔ یہ ہے حنین کا واقعہ اور اس کا پس منظر۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کو یاد دلا رہا ہے، پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں قرآن پاک میں، اور یہ نقشہ آج اس لیے کھینچا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بھی ذرا سا اگر اپنے دماغ کو خالی کریں دنیا داری سے اور دینداری کے بارے میں سوچیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم بھی انہی حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ گزشتہ جمعہ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا، برا لگا ہے بہت لوگوں کو، کہ شتر مرغ کی طرح منہ چھپا لینے سے بلائیں ٹلتی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین
اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وانزل اللہ، اور وانزل جنودا لم تروہا، ایسی فوج اتار دیا آسمان سے جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور نافرمانوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خوب پیٹا، خوب عذاب دیا ان پر، یہی ان کا بدلہ ہے۔ وذالک جزاء الکافرین، کافروں کا تو یہی بدلہ ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، پھر کافروں کو بدلہ اللہ دیں گے، لیکن اگر مسلمان پورے طور پر مسلمان نہیں ہوں اور یہ آس لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی مدد ہماری کیوں نہیں آ رہی، ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم عذاب اتاریں گے تم بھی نہیں بچ سکو گے، اس لیے کہ ان پر ہم عذاب اتاریں گے جس کو بنیاد بنا کر، وہ بنیاد تو تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم نے صرف نام رکھ لیا عبداللہ عبد الرحمن تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے اور باقی سارا کام تم وہ کرو جو وہ کر رہے ہیں تو ہم ان کو پکڑ لیں گے، تم کو چھوڑ دیں گے، یہ کیوں ہوگا؟ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا اور وہ بھاگے، اور ان میں سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی عطا فرمایا، پھر مسلمانوں کو ڈبل فتح نصیب ہوا کہ ایک تو میدان بھی جیتے، مال بھی ملا، اور ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے۔ وہ 4000 آئے تھے، واپس گئے تو کم گئے، بہت تھوڑے لوگ ادھر بھی آ گئے مسلمان ہو کر۔ یہ ایک واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے، حنین کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جو حالات ہیں ہم کب تک اس سے منہ چھپائیں گے؟ آج کے دور میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم۔ کھلے عام اعلان ہو رہا ہے کہ اب تمہارے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو کیا ہم نے نعوذ باللہ من ذالک یہ سوچ لیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو ہم نکل کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ایک برا وقت آیا تھا جب لوگ کچھ بھاگے تھے ادھر، انہوں نے وہاں پناہ لے لیا تھا، بڑا خوبصورت نام دیا تھا، ملک خدا داد۔ روئے زمین پر یہ ملک خدا نے دے دیا کہ ہم ڈرپوک لوگ بھاگ کر کے آ گئے، گھاٹی میں آگے بس گئے اور باقی لوگ رہیں اپنا سمجھیں۔ ہاں تو ہم لوگ تو سمجھ ہی رہے ہیں، آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ جو ملک خدا داد میں جا بسے اور یہ سوچ کر گئے کہ یہاں تو ہمارا ملک، ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہم سب رہیں گے، اس ملک نے ایک تاریخ لکھا ہے دنیا کے اندر، روئے زمین پر، تاریخ انسانیت میں، کہ وہاں جتنے لوگ سب سے اونچی کرسی پر بیٹھے ہیں سب کو ایک ایک کر کے پھانسی پڑی ہے۔ یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی بہت کڑوا سچ ہے۔ جتنے اونچے کرسی پر بیٹھے ہوئے، چاہے ان کو وزیر اعظم کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں، وہ ایک ایک کر کے سب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے اور سب کو جیل کی کوٹری میں مارا گیا ہے۔ کتنا کوئی 10 سال تک وزیر اعظم رہا اور اس کے بعد پھر وہ اگر 1 سال بھی کال کوٹری پہ چلا گیا اور زمین پر سونا پڑا، پھر اس سے پوچھئے کہ وہ 10 سال تمہارا اچھا تھا کہ یہ ایک سال اچھا ہے؟ تو ہمارے آپ کی عبرت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آج بھی اس ملک میں بھی اللہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ دن دکھلا دے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم ان کے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے برے ہو جائیں۔ آج جب ہاتھ پڑی ہوئی ہے گردن کے اوپر تو 2-4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے، لیکن جن کو جتنی زیادہ فراغت ہے وہ اتنے موج مستی میں ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ جو اعلان ہوتا ہے سڑکوں پر
کہ 2 دن کے اندر نکال دو ان کو دکانوں سے، مکانوں سے، نہ کوئی کرایہ دے گا، نہ نوکری رکھے گا، نوکر رکھے گا، نہ ان کو اپنے یہاں بسنے دے گا، 2 دن میں نکال دو ورنہ ہم تمہارے دروازے پر لگا دیں گے پوسٹر کہ تم دیش دروہ ہو۔ ہے کوئی قانون روکنے والا؟ ہے کوئی پولیس؟ ہم میں کسی میں دم ہے، آواز ہے؟ ہم تو وہاں ہے نہیں جہاں آواز لگتی، ہم تو پہلے ہی وہاں سے کک آؤٹ کر دیے گئے باہر۔ ہم باہر میں ڈھول بجا رہے ہیں، اور ہم ڈھول بھی کیسا بجا رہے ہیں؟ نعرے حیدری لگ رہی ہے، ڈھول بجا رہے ہیں۔ ایک بیچارہ مولوی، قسمت تو خراب مولوی کی ہے، کبھی وہ مسجد میں جلایا جا رہا ہے، مسجد کی حفاظت کرتا ہوا، کوئی فلیٹ والا نہیں جل رہا، وہ آرام کر رہا ہے اے سی میں۔ ایک حافظ، ایک مولوی جل رہا مسجد میں، ایک بہاری جل رہا مسجد میں۔ ایک بیچارہ مولوی کہہ دیا ان نعرے حیدری والوں سے کہ دیکھو ڈھول بجانا اسلام میں جائز نہیں ہے، ڈھول بجانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہے کوئی جو کہہ دے کہ ہاں جائز ہے؟ ایک دم حق بات کہا کسی مولوی نے کہ ڈھول بجانا جائز نہیں، باجا بجانا، ڈی جے بجانا محرم میں جائز نہیں، اسلام کے نام پر یہ سب کرنا منع ہے۔ بیچ چوراہے پر نعرے حیدری والوں نے اس مولوی کو کھڑا کر کے اٹھی بیٹھی کرایا، بیچ چوراہے پر۔ سب نے کہا کہ مار دیں گے، مار دیں گے، مار دیں گے، نہیں تو ابھی اٹھی بیٹھی کرو۔ وہ معافی مانگ رہا مولوی، ٹوپی پہنے، کرتا پاجامہ پہنے، معافی مانگ رہا کہ اب نہیں کریں گے، اب نہیں، اب ہم کوئی تقریریں نہیں کریں گے، چھوڑ دو۔ ہاں نہیں ابھی اٹھی بیٹھی، چوراہے پر اٹھی بیٹھی کرایا، پوری دنیا نے دیکھا ہے اس بات کو، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ سب مسلمان اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ایک مولوی کو، اپنے مولوی کو اٹھی بیٹھی روڈ پر کروا رہے ہیں چوراہے پر، پوری دنیا نے دیکھا۔ ہماری طاقت کا بڑا چرچا ہے دنیا میں، یہ بہت طاقتور قوم ہے جو اپنے مولوی سے اٹھی بیٹھی کرا رہی ہے۔ ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نوکری سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں، مہنگائی چاہے سورج پر چلی جائے، چاند پر نہیں، سورج پر۔ ہاں ہمیں چاہے ہمارے بال بچوں کو تعلیم ملے نہ ملے، مہنگائی چاہے کہیں پہنچ جائے، ہماری بیماری چاہے کتنی بڑھ جائے، علاج ہو چاہے نہ ہو، کچھ نہیں ہو، مگر ہمارا مذہب پورے ملک میں چلے گا۔ ہم صرف اپنے دھرم ہی کو مانتے ہیں، ہم اپنے دھرم کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بولیے ہم میں سے کون کون اپنے مذہب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک بھی سانس نہیں چلے گی، ایک بھی بولی نہیں نکلے گی منہ سے کہ ہم اپنے مذہب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہے کوئی بندہ ماں کا لال؟ قرآن نے یوں چیلنج نہیں کیا ہے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارا بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان کنبہ، اور تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، اور تمہاری تجارت جس کے گھٹ جانے کا ڈر کرتے ہو، اور تمہارے وہ بڑے بڑے مکانات جس میں ھذا من فضل ربی لکھتے ہو، اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو گھبراؤ نہیں، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کے کہنے میں بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے، 500 مکانات پہ ایک وقت میں بلڈوزر چل گیا، 500-700 مکانات پر بلڈوزر چل گیا، ان میں سے ایک بندے کا قصور نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، کوئی قصور۔ ایک ایک دوا کی دکان میں 5-5 لاکھ روپے کی دوائیں رکھی تھیں، ایسا بلڈوزر چلا کہ ساری دوائیں روڈ پر آ گئیں۔ اب وہ مرد لوگ تو بھاگ گئے کہ اریسٹنگ ہوگی، عورتیں بیچاری دوا کے پاس بیٹھی ہیں کہ دکان اور مکان تو سب ٹوٹ کے مٹی میں مل گیا، کم سے کم یہ دوائیں بچ جائیں، ہم اس کو اٹھا کے لے جا کے پھر کہیں بیچیں گے، کچھ پیسہ مل جائے گا۔
ان حالات کا اندازہ لگا لیں۔ اور ان سے اللہ کی کوئی دشمنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو نوازا ہے، ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں وہاں پر 90% ہیں مسلمان، 90%، اور دشمن کل 10%۔ اور یہ نقشہ بنا ہے، اور ہم مگن ہیں کہ وہ تو کہاں کی بات ہے، یہاں پر وہ اسی بات۔ ہاں، لیکن جب آگ لگتی ہے نا تو ایک ہی مکان نہیں جلتا ہے، آگ دیکھتی بھی نہیں ہے کہ یہ کس کا مکان ہے، جتنا اس سے سٹا ہوا ہوتا ہے سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ہم بے خبر ہیں، ہم بے خبر رہیں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور پھر وہ وقت آئے گا حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے فیصلہ کے آنے کا، آ جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہمارے پاس ایمان کی 1 نمبر دولت موجود ہے نا؟ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ایمان ایک طاقت ہے، ایمان کی طاقت دکھائی نہیں پڑتی ہے، مگر ایمان کی اتنی طاقت زبردست ہے کہ اگر ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے چڑھ جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دیا جاتا ہے۔ ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بچ جائے باقی سب چلی جائے۔ ہمیں اپنے ایمان کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، یہ سستی سی چیز ہے جو مفت میں ملی ہے۔ یہ کیسے بچے گا ایمان، اور کیسے ہم چلیں گے ایمان پر، اور ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کا کوئی مطلب اس سے نہیں ہے۔ ہم دکان کے ہر گن کو جانتے ہیں کہ یہ دکان میری چیز ہے، دکان میں ہم کو کتنا کیا کرنا ہے، دکان ہماری کیسے بچے گی، دکان ہماری کیسے بڑھے گی، یہ سب کوئی جانتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیسے بچے گا، ایمان ہمارا کیسے بڑھے گا، ہم ایمان پر کیسے زندہ رہیں گے، ہم میں سے نہیں معلوم۔ یہ تو مفت کی چیز ہے نا، دکان تو مفت میں ملتی نہیں، اس لیے مفت کی چیز کی کیا پرواہ۔ 1 نمبر۔ دوسرے نمبر میں ہماری زبردست طاقت تھی، اب نہیں ہے، ہمارا اتحاد، ہمارا اتحاد۔ ہمارے اتحاد کے لیے خاندان ایک ہونا ضروری نہیں، ہمارے اتحاد کے لیے ہمارے رنگ کا ایک ہونا ضروری نہیں، ہمارے اتحاد کے لیے ہمارا ایک ملک کا ہونا ضروری نہیں، ہمارے اتحاد کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں یہی فلسفہ چلے اور یہی سوچ آ جائے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ مگر کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے جن کے بارے میں فتویٰ دے دیا گیا کہ تمہارا تو ایمان ہوا ہو گیا، تمہاری بیوی بھی ہاتھ سے نکل گئی، چلو پھر سے کلمہ پڑھو اور پھر سے اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر کے ہمارے نکاح کی فیس بھی لے آنا؟ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ تم نے ایک خاص فرقہ کی جنازے میں شرکت کر لیا، جنازے میں شرکت کر لیا تو اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ تمہارا ایمان ہی نکل گیا، تم مسلمان ہی نہیں رہے، اور تمہاری بیوی بھی طلاق پڑ گئی۔ ہاں، اب تو آؤ ہمارے یہاں، ہمارے خانقاہ میں، ہمارے حجرے میں آگے پھر سے نکاح پڑھو، مہر ادا کرو اور ہماری فیس لیتے آنا۔ اور لائن لگ گئی،
لین لگ گئی نکاح ٹوٹنے والوں کی. ہم ایسے مسلمان ہیں. ہمارے اللہ نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے. ایک بندہ جہاد کے میدان میں دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے اور ادھر مسلمانوں کی صف لگی ہوئی ہے اور تلواریں چل رہی ہیں، اور وہ بندہ ادھر سے آیا ہے کافروں کی طرف سے تلوار لہراتا ہوا، ایک مسلمان کے اوپر تلوار اٹھانا چاہتا ہے کہ اس مسلمان نے اس پر تلوار اٹھا دیا اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مسلمان نے سوچا بڑا دھوکے بعد معلوم ہوتا ہے یہ جب ہم نے تلوار اٹھا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو کام کر دیا جو کرنا تھا، چلا دیا تلوار، گردن کٹ گئی. اب وہ بات ختم ہو گئی. سب لوگ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ حضور یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا. نے کہا کہ حضور میرے ساتھ تو بڑا عجیب ہوا. کیا ہوا؟ کہا ایک بندہ میرے سامنے آ گیا تلوار لے کر، اب میں نے تلوار چلایا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا. حضور نے فرمایا پھر کہا حضور پھر کیا ہوتا؟ ہم نے تلوار چلا دیا. وہ تو مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، ہم نے تلوار چلا دیا، ختم ہو گیا. حضور کے غصہ کو دیکھ کے ڈر گئے صحابی. کہا تم نے تلوار چلا دیا حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. بار بار بولے جا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت کو بتانا تھا کہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو آگے مت دیکھنا کچھ کہ وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اور کسی چیز کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا. جب کلمہ پڑھ رہا تو ایمان والا ہے. تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا. تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. اور بھی واقعات ہیں اسلام میں ایسے. ہم نے اس کلمے کو نہیں سمجھا. اس کلمہ نے ایسا جوڑ دیا ہے ایمان والوں کو، ایسا جوڑ دیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کا فرق ختم ہو گیا. مکہ مکرمہ والے مدینہ منورہ والے آ گئے تو مدینہ منورہ والوں نے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے بھائی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہم سب بھائی بھائی. میرا مال تمہارا مال، میرا گھر تمہارا گھر، میری چیز تمہاری چیز. کیا یہ اتحاد آج ہے ہمارے یہاں؟ ہاں ہے. کہیے نا. ہمارا اتحاد بڑا پیارا ہے. کب؟ ہم 4 مسلمان اسی وقت ایک رخ پر ایک قدم کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتے ہیں اور چلتے ہیں جب ہمارے کندھوں پر کوئی 5واں جنازہ ہوتا ہے. فقط جب 4 مسلمان کے کندھے پر 5واں جنازہ ہوتا ہے تو ان کا قدم بھی ساتھ چلتا ہے، ان کا کندھا بھی برابر ہوتا ہے، ان کا رخ بھی ایک طرف ہوتا ہے. ورنہ اگر کندھے پہ جنازہ نہیں ہوگا، ایک میاں ادھر بھاگے گا، ایک میاں ادھر بھاگے گا، ایک میاں ادھر. آ رہا 2024. وہ بولے گا ہم تو اس کو اس لیے دیا تھا کہ وہ سید ہے، ہم اس کو اس لیے دیا تھا کہ اس کا میرے اوپر روپیہ قرضہ آتا ہے، اگر نہیں دیتے تو پھر ہم کو روپیہ دینا پڑتا. بولا ہم اس کو دیا تھا. بس سب کو بتاشا بانٹو. وہ کہے گا نہیں، ہم تو سب ایک کو دیں گے، ایک کو، جو ان کا فرعون ہے. اس فرعون کو زندہ رکھنا. کتنے افسوس کا مقام ہے. حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، ہم کبھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس بدلاؤ کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آگے ہماری کیا پلاننگ ہے. ان کی تو ساری پلاننگ بنی بنائی تیار ہے. آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج ابھی یہاں اس ملک کا دوسرا دستور لکھ کے تیار ہو چکا ہے. وہ دستور جس پر اب تک ہمارا ملک چل رہا ہے، وہ دستور اب چند دنوں میں ختم ہونے والا، چند مہینوں میں مٹ جانے والا ہے. شاید اس کو آگ لگا دیں گے یہ لوگ. اور ان کا جو دستور نامہ لکھا گیا ہے، اس کے بہت سے ورقوں پر ان کے مذہبی خداؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں.
اب سوچئے کہ دستور کی کتاب میں اگر مذہبی خداؤں کی بتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں گی تو اس کے اندر تحریر کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے کہ وہ ہر دن نیا نیا رول بدلیں گے اور بنائیں گے۔ اب تو ان کی زد میں سپریم کورٹ بھی آ گیا، اور سپریم کورٹ کا سب سے اونچے درجے کا جو جج ہے وہ بھی زد میں آ گیا۔ اب اس کو بھی کک آؤٹ کر دیا جا رہا ہے دودھ کی مکھی کی طرح سے۔ اب ہم کہاں رہیں گے؟ اپنی دکان میں، اپنے مکان میں؟ افسوس۔ مسلمانوں، اپنے دین اسلام کی قیمت کو سمجھو۔ بڑے شرم کی بات ہے، ہم تعداد میں بہت ہیں، اب بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اتنی ہے، مگر ہماری صلاحیت کتنی ہے؟ ذمہ داروں نے، برا مت مانیے گا کوئی آدمی، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ذمہ داروں نے، ہمارے ذمہ داروں نے وقف کی املاک کو، جو مسلمانوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، کسی کو دے دیا کہ مسلمان ہے، کمائے گا، کھائے گا، جیے گا، جلائے گا، بچے پیدا کرے گا۔ ہاں وہ سب ہو گیا، کما بھی لیا، کما بھی رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور لڑکیوں کی سپلائی بھی ہندوؤں کو کر رہے ہیں، یہیں سے کر رہے ہیں، وقف کی پراپرٹی سے کر رہے ہیں، مسجد و قبرستان کے زمین سے کر رہے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، اور آپ سب کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ گندا کام نہیں روکا گیا تو آج یہاں پر سے لڑکی سپلائی ہو رہی، کل وہاں پر سے بھی سپلائی ہو۔ جب آپ راستہ دکھلا دیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، غیرت و شرم نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں جا کے لڑکیاں اٹھا لیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، میں نے گزشتہ جمعہ بھی اسی پر بات کیا تھا کہ جتنے حالات آتے ہیں یا جتنے حالات آئے ہیں وہ سب ہمارے آپ کے سبق کے لیے ہیں۔ اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو وقت ہمیں خود سبق پڑھا دے گا۔ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی، اچھی سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا